پاکستان کی یہ بڑی واضح پالیسی ہے کہ ہم اگریشن نہیں کریں گے، ہم کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف جارحیت کرے گا تو اس کا پھر ادار نہیں رکھیں گے، اس کا پھر منہ توڑ جواب دیں گے۔ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ مارکہ حق کی صورت میں ہم دے چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں، اور اگر آئندہ بھی کسی نے ایسی جرت کی تو اس سے جو ہے وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اب شاید سکور جو ہے وہ 0-6 نہ ہو، وہ شاید اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ اور اسی طرح سے افغانستان جو ہے، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، ہم نے برسوں کئی دہائیوں ان کی جو ہے وہ میزبانی کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہم نے جو ہے وہ بھائیوں والا جو ہے وہ سلوک روا رکھا ہے۔ ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ اس طرف سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ملتی رہی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہم مزید اپنے پیاروں کے، اپنے جوانوں کے، اپنے افسروں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے۔ اب اگر انہوں نے جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے وہ 1 ماہ قبل بنوں میں جب شہداء کے بڑی تعداد میں جنازے وہاں پہ جو ہے وہ اس دن اٹھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ دہشت گردوں اور پاکستان میں جو ہے وہ چوائس کر لیں، یا ان کو رکھ لیں یا پھر پاکستان کو۔ تو اب یہی فیصلہ ہے کہ کسی بھی دہشت گردی کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب جس طرح سے دیا گیا ہے ویسے دیا جائے۔ اچھا رانا صاحب، ایک مذہبی جماعت نے احتجاج کیا جس کا ڈراپشن امریکہ میں ہوا اور پرتشدد ہوا حسب روایت۔ اب اس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے سفارش کر دیا ہے کہ وفاق جو ہے اس پر پابندی لگائے۔ اگر یقیناً مواد بھی پورا ہے، پابندی لگے گی بھی، کیا یہ اگر پابندی لگتی ہے تو یہ سسٹین رہ سکے گی؟ جس طرح سے ماضی میں بھی ایک ایکسرسائز ایسی ہوئی ہے، پھر پابندی اٹھا لے گی، اب کیا صورتحال ہوگی اور کیا یہ چیپٹر اب ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہا ہے؟ سر اس کے جی آپ بات کریں۔ جی دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے اوپر، وہ سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی نہیں رہی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائیں۔ ہم تو سیاست کو فروغ دینے والے اور سیاست کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے اور انتہائی افسوس ہے کہ 3 واقعات جو ہے وہ، ایک 2017-18 میں جب فیض آباد کے مقام پہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 2021 میں جب کہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، اور اب 2025 میں دوبارہ جو ہے وہ اس جماعت نے جب بھی کوئی اپنا احتجاجی پروگرام دیا ہے تو اس میں تشدد جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ ہلاکتوں پہ جا کے جو ہے وہ بات پہنچی ہے۔ تو اس لیے جہاں تک پابندی کا تعلق ہے، اس کے لیے تو پریما فیسی ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے۔ پنجاب حکومت نے ریکمینڈ کر دیا ہے کیس، اب اس کے اوپر فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں پری جج نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کوئی کیبنٹ کے متعلق آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیبنٹ کیا فیصلہ کرے گی، لیکن ایویڈنس موجود ہے، اور اس کے اوپر فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گی۔ اگر پنجاب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ اپروو ہوتی ہیں تو پھر یہ کیس جو ہے وہ جو اس کا آئینی طریقہ کار اس کے مطابق آگے بڑھے گا۔ دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس کے خلاف ایک قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ ایک صوبے کی ریزرویشن ہے آپریشن کے حوالے سے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف آپریشن منتخب لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر کیا جائے، اور اس پہ خاصی محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں خاصے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ اس صوبے کو اور اس کی لیڈرشپ کو کیوں اعتماد میں نہیں لے رہے، اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں
کیا قومی قیادت کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں؟ دیکھیں، اس صوبے کی منتخب قیادت کو یا اس جماعت کی جو ہے وہ قیادت کو اعتماد میں لینا جو ہے وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2021 میں جب اسی مذہبی جماعت نے جو ہے وہ احتجاج کیا تھا تو اس وقت ان کا کیا سٹانس تھا بطور وزیر اعظم، اور آج انہوں نے جو ہے وہ کیا بیان دیا ہے؟ جہاں تک دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہے تو پچھلے 40 سال سے ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ مذاکرات ہی ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اور اب بھی ہم نے کب یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی برداشت نہیں ہوگی۔ ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو شہید کرے، ہمارے افسروں، ہمارے جوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملے کریں، انہیں زخمی کریں، انہیں شہید کریں، اور دوسری طرف جو کہیں گے جی آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بالکل واضح فیصلہ ہے، اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں۔ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ بند کریں۔ اگر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کر دیتے ہیں تو نہ ہی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایکشن ہوگا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ پہلے بند کی جائیں۔ ان کارروائیوں کے ہوتے ہوئے کسی سے بھی جو ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس کی منتخب قیادت کا معاملہ ہے تو وہ منتخب قیادت جو ہے اس نے منتخب ہونے کے بعد جو گفتگو کی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ان کو پھر اعتماد میں کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں عشق میں جو ہے وہ مارا جاؤں گا، تو جن کا آغاز ہی جو ہے وہ مارے جانے سے شروع ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کس قسم کی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے؟ یہ ایک کلٹ ہے، اور یہ ایک ایسا ٹولہ ہے کہ جو ملک میں انتشار چاہتا ہے، ملک میں افراتفری چاہتا ہے، ملک میں انارکی چاہتا ہے۔ انارکی اور افراتفری کی ہر کوشش کو جو وہ انڈوز کرتے ہیں۔ جس طرف سے بھی ریاست کے اوپر کسی قسم کا کوئی وار ہوتا ہے وہ اس کو انڈوز کرتے ہیں۔ یہ رویہ ان کا غلط ہے۔ انہیں ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انہیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ان کے لیے بھی شاید کوئی راستہ نکل آئے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات ہو سکے۔ ہم تو خیر کے لیے بات کرنے کے لیے اس سے انکاری بھی وہ خود ہی ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ پاکستان میں دو تھیوریاں چلی ہیں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان۔ اس وقت گڈ کا کوئی فیکٹر باقی ہے یا سارے بیڈ ہو گئے ہیں؟ نہیں، یہ تھیوری پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ کوئی گڈ بیڈ والی بات نہیں ہے، یا کوئی دہشت گرد ہے یا نہیں۔ جو لا ابائڈنگ ہے وہ ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو، وہ ہمارا ہمسایہ ہو، اس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے کو، معاملات کو ریزالو کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے۔ لیکن اگر کسی کا جو ہے وہ نظریہ تشدد ہے، دہشت گردی ہے، ریاست کی مخالفت ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسی بات نہیں۔ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس میں ملوث ہے؟ اور اگر بھارت ملوث ہے، افغانستان کے اندر وہ اپنے قونصل خانے بنا رہا ہے، پاکستان کے خلاف ایک مربوط پلاننگ کر رہا ہے، اس کے لیے کیا گورنمنٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، بھارت کے ملوث نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ بھارت تو ملوث ہے، بلکہ وہ اس حد تک ملوث ہے کہ انہوں نے کبھی یہ تکلف بھی نہیں کیا کہ وہ کہیں کہ ہم ملوث نہیں ہیں۔ مودی صاحب کے بیانات آپ سن لیں، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے بیان سن لیں، وہ تو یہ تکلف ہی نہیں کرتے کہ وہ کہیں کہ جی ہم ان چیزوں میں ملوث نہیں ہیں۔ وہ ملوث ہیں، اور انہیں کی سپورٹ کے اوپر افغانستان سائٹ پہ جو اگریشن ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور خود بھی وہ جو ہے وہ اس قسم کے ہیلے بہانوں میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان اگریشن نہیں کرے گا، لیکن جو پاکستان کے خلاف کرے گا وہ کسی سائڈ سے بھی ہو، مشرق سے ہو۔